اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ چلیے پہلے کل کی کلاس کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہر وہ بات جو منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور بے معنی الفاظ کو مہمل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ عربک میں کلمے کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اور ہم نے دیکھا تھا کل کہ اسم کے اندر نہ صرف ناؤن بلکہ پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب اور انٹرجیکشن، یہ 5 ہی چیزیں اسم کے اندر آتی ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ وہ کلمہ جو کسی چیز، جگہ، شخص یا کام کے نام یا صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں۔ چلیے کچھ اسم کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ خالد، الکتاب، قلم، ھذا، ہوا، صالح۔ یہاں دیکھیے خالد ایک لڑکے کا نام ہے، الکتاب اور قلم چیزوں کا نام ہے، ھذا دس کو کہتے ہیں، عربک میں ہم اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا جس کا کہ مطلب وہ، یعنی انگلش میں ہی، انگلش میں یہ پروناؤن ہے لیکن یہاں پہ یہ اسم میں ہی آئے گا، ہوا، ہما، ہم وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد صالح یہ صفت ہے، یہ ساری چیزیں ہی اسم میں آتی ہیں۔ ایٹ دس لیول اگر ہم اسم کو پہچاننا چاہیں تو اس کی سب سے اہم پہچان کسی حرف کے شروع میں اگر ال نظر آئے یا آخر میں تنوین تو لازماً یہ اسم ہوگا، جیسا کہ آپ شروع کے 3 ایگزامپلس میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فعل دیکھتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے اور اس لفظ کا تعلق کسی زمانے یعنی ماضی، حال یا مستقبل سے بھی ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ مثال ہے اس کی، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ صرف ٹینس بھی 2 ہی ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع۔ ماضی میں پاسٹ آتا ہے اور مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوسری آسانی نظر آئی کہ ہم کو صرف 2 ہی ٹینسز یاد کرنے ہیں۔ اب شاید یہ کنفیوژن آ رہا ہوگا پھر ہم پہچانیں گے کیسے؟ پہچاننے کی بات بعد میں آتی ہے، ابھی تو ہمیں جو یاد کرنا ہے تو ہمیں 3 کی جگہ صرف 2 چیزیں ہی یاد کرنی ہے، 2 ورڈ ہی یاد کرنے ہوں گے۔ گو، وینٹ، گون کی جگہ پہ صرف ہم کو قال، یقول، اور اسی سے تینوں کا کام چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے ہے فتح اس نے کھولا، اور یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، تو یہ ہو گیا فعل۔ اب آتے ہیں 3rd اینڈ لاسٹ پارٹ آف اسپیچ کی طرف، اور وہ ہے حرف۔ یہ الفاظ اسم اور فعل کو ملانے کا کام کرتے ہیں اور اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیے، ہم کہیں پر تو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر ہم کہیں ٹیبل پر تب پر کا مفہوم کلیئر ہوتا ہے۔ حرف کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ بی جس کا کہ مطلب ہے ساتھ، علی پر، حتی یہاں تک کہ، فی میں یعنی ان، لی لیے، حل کیا، ف پس، او یا، ام یا، و اور، بل بلکہ۔ اسی کے ساتھ یہ آڈیو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔